بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے تحریری طور پر تفصیل کے ساتھ جس ترجمے کے متعلق اظہار برات کیا گیا ہے، پہلے ہم مختصر انداز میں اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر شیخ الاسلام کے تحریری فتوے میں سے چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ یہ ترجمہ متفقہ ترجمہ قرآن حکیم کے نام سے چھاپا گیا ہے، جو کہ در حقیقت صرف ترجمہ نہیں ہے اور در حقیقت متفقہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام کی تحریر سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو نام نہاد متفقہ ترجمہ قرآن حکیم کا نام دیا جائے تو بجا ہوگا۔ اس نام نہاد متفقہ ترجمہ قرآن کے ٹائٹل پر یہ دھوکہ بازی کی گئی ہے کہ یہ ترجمہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس اور جامعات کی تنظیمات اور وفاقوں سے منظور شدہ ہے، یعنی تمام تنظیمات نے، تمام مکاتب فکر نے اس پر اتفاق کیا ہوا ہے، جبکہ یہ در حقیقت دھوکہ بازی ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام کی تحریر سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اور اسی سے ملتا جلتا مواد مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے بھی چھاپا گیا ہے 7 حصوں میں، اور اس میں بھی اسی طرح بڑے علماء کا نام استعمال کر کے دھوکہ بازی کی گئی ہے۔ خیر، فی الحال ہم بات کر رہے ہیں متفقہ ترجمہ قرآن کے نام سے جو کچھ چھاپا گیا ہے اس کی۔ یہ ترجمہ شجاع الدین شیخ اور ان کے ادارہ دی علم فاؤنڈیشن کراچی کی نگرانی میں چھاپا گیا ہے، لیکن ٹائٹل پر اس ادارے کا نام نہیں لکھا گیا۔ البتہ اندر کے صفحات میں اس کا تعارف کرواتے ہوئے واضح طور پر اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ سارا کام دی علم فاؤنڈیشن کراچی کے زیر اہتمام ہوا ہے، اور اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے تمام مکاتب فکر کے مشہور اور بڑے علماء کے نام استعمال کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ہے، ان کا نام بھی استعمال کیا گیا، لیکن جب شیخ الاسلام کو اس کی حقیقت کا اور دھوکے بازیوں کا علم ہوا تو شیخ الاسلام نے تحریری طور پر تفصیل کے ساتھ اس بارے میں وضاحت فرمائی، اور 8 صفحوں پر مشتمل وہ وضاحت منظر عام پر آ چکی ہے، جس کے چند اہم حصے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں، سن 2016 میں جب بندہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا صدر نہیں تھا، بندہ کے سامنے بچوں کے پڑھانے کے لیے مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے 5 اجزاء پر مشتمل ایک کتاب پیش کی گئی۔ اس وقت اسے کسی متفقہ ترجمہ قرآن کے طور پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اس وقت بندہ نے حسب ذیل تحریر لکھ کر دی۔ اب شیخ الاسلام کی وہ تحریر بچوں کے لیے تیار کردہ اس نصاب کے متعلق تھی، لیکن انہوں نے وہی تحریر، وہی تقریض متفقہ ترجمہ قرآن میں لگا دی۔ اس لیے شیخ الاسلام نے لکھا کہ اس تحریر سے واضح ہے کہ جس کتاب پر یہ تبصرہ کیا گیا ہے وہ ترجمہ قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد قرآن کریم سے مناسبت اور اس کی بنیادی تعلیمات آسان انداز میں پیش کرنا ہے۔ اسی تحریر میں بندہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ بندہ پوری کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکا۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس تحریر کے عرصہ دراز کے بعد بندہ کے علم میں آیا کہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان نے کوئی کمیٹی قائم کی جس میں تمام مکاتب فکر کے نمائندے موجود تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ باہمی اتفاق سے تیار کیا ہے، اور اس پر بندے کی مذکورہ بالا تحریر مختصر کر کے تقریض کے طور پر شامل کی گئی، جس سے یہ تأثر بنتا ہے کہ متفقہ ترجمہ قرآن حکیم کے نام سے جو کتاب شائع ہوئی ہے، بندہ نے اس پر تقریض لکھی ہے۔ یعنی شیخ الاسلام فرمانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تأثر غلط دیا ہے، میری تقریض کسی اور کتاب پر تھی، انہوں نے کسی اور کتاب کے ساتھ جوڑ دی۔ لیکن اس موقع پر شیخ الاسلام نے پھر وضاحت کیوں ضروری نہیں سمجھی، وضاحت کی ضرورت محسوس کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ چونکہ کمیٹی نے اس ترجمے کو منظور کیا تھا، اس لیے میں نے اس وقت کسی وضاحت کی ضرورت نہ سمجھی۔ لیکن پھر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس ترجمہ پر حاشیہ میں غیر ضروری طور پر بعض مسالے کی ایسی کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں جو اہل سنت کے نقطہ نظر سے سخت قابل اعتراض ہیں۔ پھر شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ اس پر ملک بھر سے علماء اہل سنت کی طرف سے اعتراض ہوا، تو پھر دی علم فاؤنڈیشن ادارے کے ڈائریکٹر جناب شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک خط میں بندہ سے سوال کیا کہ اگر یہ حوالے کتاب سے حذف کر دیے جائیں تو کیا اس سے اعتراضات ختم ہو جائیں گے؟ تو شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ میں نے جواب میں لکھا کہ اگر حوالے حذف کر دیے جائیں تو پھر میرے نزدیک کوئی معنی نہیں ہے، لیکن پھر شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ میں نے یہ تبصرہ اسی اعتماد پر کیا تھا کہ کمیٹی نے چونکہ یہ ترجمہ مرتب کیا اور سب کا چونکہ اتفاق ہے اور اعتراض چونکہ حوالوں پر آ رہا ہے، اس لیے میں نے یہ بات لکھ دی تھی۔ لیکن شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ بعد میں پھر معلوم ہوا کہ ترجمہ کے ساتھ بہت ساری تشریحات بھی شامل کی گئی ہیں اور ان میں متعدد غلطیاں بھی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ادھر غلطیاں بھی ہیں اور ادھر کمیٹی کے اندر علماء دیوبند کی طرف سے مولانا منظور احمد مینگل صاحب بھی شامل تھے،
تو اس لیے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ میں نے پھر صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے مینگل صاحب کے نام خط لکھا، اور انہوں نے پھر جو جواب دیا، یعنی شیخ الاسلام کا خط پھر مینگل صاحب کی طرف سے جواب، وہ دونوں شیخ الاسلام کی اس تحریر میں موجود ہیں، اور مینگل صاحب نے جواب میں ان دھوکہ بازیوں کا تذکرہ کیا ہے جو ان سے کی گئی تھیں اور ان کا نام استعمال کیا گیا تھا۔ مینگل صاحب کا جواب پھر کسی کلپ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے۔ بہرحال یہ جواب لکھنے کے بعد، نقل کرنے کے بعد، شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ جناب مولانا منظور بینگل صاحب کے جواب سے بندہ کو پہلی بار معلوم ہوا کہ یہ کام صرف قرآن کریم کے ترجمہ کا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ تشریحی حواشی بھی بڑھائے گئے تھے اور ان میں مختلف مسالے کے اختلاف آراء کا بھی ذکر کیا گیا تھا، بالخصوص اہل تشیع کی تفسیروں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں لکھا گیا ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک اولی الامر کا مصداق 12 امام ہیں۔ نیز سورہ معارج کے شان نزول کے بارے میں بھی غیر مستند روایات ذکر کر دی گئی ہیں جو مطالعہ قرآن حکیم پر بندہ کی تحریر کے وقت بھی شامل نہیں تھیں، اور بعد میں اس کے اضافہ کی بندہ کو اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ ناظرین، یہ جملہ انتہائی قابل غور ہے کہ اس ادارے نے کس طرح دھوکہ بازی سے کام لیا، شیخ الاسلام کا نام استعمال کیا، ان کی تحریر کو استعمال کیا، لیکن اپنی طرف سے کوئی چیزیں بعد میں بڑھا دیں اور ان کی اطلاع شیخ الاسلام کو نہیں دی گئی۔ خیر، پھر شیخ الاسلام لکھتے ہیں مولانا منظور احمد مینگل صاحب کے خط سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ کتاب اس معنی میں متفقہ نہیں ہے کہ سب لوگ اس کے تمام پہلوؤں پر متفق ہوں، بلکہ جگہ جگہ مختلف مسالک بالخصوص اہل تشیع کی مختلف آراء ذکر کی گئی ہیں۔ لہذا بندہ پر جو تاثر تھا، یعنی شیخ الاسلام کہتے ہیں میں نے جو ایک تاثر لیا ہوا تھا کہ سب مسالے کی متفق علیہ کتاب ہے، وہ تاثر قائم نہ رہا۔ جی ناظرین، اس لیے ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ شیخ الاسلام کی تحریر سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں متفقہ کا جو لفظ لکھا ہوا ہے، حقیقت میں یہ متفقہ ترجمہ قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ نام نہاد متفقہ ہے، در حقیقت یہ متفقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ترجمے پر تو اتفاق ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر صرف ترجمہ ہی چھاپنا چاہیے تھا، ترجمے کے نام سے پھر مزید اس کے اندر چیزیں ایڈ کیوں کی گئیں اور شیخ الاسلام کا نام استعمال بھی کیا گیا اور ان کو اطلاع بھی نہیں کی گئی۔ بہرحال شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں جو تاثر تھا کہ یہ سب مسالے کی متفق علیہ کتاب ہے، وہ تاثر ختم ہو گیا، اور یہ بات بھی میرے علم میں آئی کہ اس کتاب کو مختلف ناموں سے، مختلف تبدیلیوں کے ساتھ، مختلف اداروں سے شائع کیا جاتا رہا ہے، اور بندہ کی مذکورہ بالا تحریر کو ہر ایڈیشن میں بطور تقریر شامل کیا گیا ہے، یعنی یہ دھوکہ کیا گیا ہے، دھوکے بازی سے کام لیا گیا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اسے مساجد میں بھی یہ کہہ کر تقسیم کیا جا رہا ہے کہ اس متفقہ ترجمے کے بعد اب کسی اور ترجمے کی ضرورت نہیں، مساجد میں اسی کو رکھا جائے، یعنی اس ادارے کی طرف سے اس طرح دھوکے سے کام لیا جا رہا ہے۔ پھر آگے شیخ الاسلام لکھتے ہیں مندرجہ بالا وجوہ کی بنا پر بندہ مطالعہ قرآن حکیم یا متفقہ ترجمہ قرآن حکیم کے نام سے جو کتابیں یا اس کے مختلف ایڈیشن شائع ہوئے ہیں ان سے برات کا اظہار کرتا ہے، اور سن 2016 میں بندہ نے جو تحریر لکھی تھی وہ اس صورتحال سے بالکل مختلف تھی جو اب ظاہر ہوئی ہے۔ لہٰذا اب میری وہ تحریر مطالعہ قرآن حکیم یا متفقہ ترجمہ قرآن حکیم یا کسی اور نام سے یا کسی اور ترتیب سے کوئی کتاب شائع ہو، میری وہ تحریر اس میں ہرگز شامل نہ کی جائے۔ جی ناظرین، اب اتنا واضح طور پر اظہار برات کے بعد بھی اگر اس ترجمے کو اہمیت دینے کے لیے، اس کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اگر شیخ الاسلام کا نام لیا جاتا ہے اور ان کی تحریر کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے بڑی دھوکہ بازی کیا ہوگی؟ کم از کم عام لوگوں کے سامنے تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح متفقہ ترجمہ قرآن کا نام دے کر کس طرح دھوکہ بازی کی ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے نام کس طرح دھوکے سے استعمال کیے ہیں۔ اور اسی تحریر کے آخر میں شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ جس انداز میں اس ترجمے پر کام کیا گیا ہے کہ مسالے کو زبردستی ترجمہ یا تشریح میں شامل کیا جائے، بندہ کی رائے میں مفید نہیں ہے۔ اس لیے شجاع الدین شیخ اور ادارہ دی علم فاؤنڈیشن کراچی سے ہماری گزارش ہے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام اس انداز میں دھوکے کے ساتھ غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے۔